سامعین، بات چل رہی ہے پاکستان کی آزادی، بات چل رہی ہے دو قومی نظریہ. کیا دو قومی نظریہ ختم ہو گیا؟ دس از دا اینڈ، یا یہ قیامت تک باقی رہے گی؟ کیا ہماری زندگی میں رہے گی؟ اس سلسلے میں ہم دونوں بھائیوں سے سوال کرتے ہیں. کیا یہ جو قیام پاکستان کون سا رشتہ ہے یہ، اور کیسے، اور یہ جو قیام کیا دو قومی نظریہ کیا ختم؟ دو قومی نظریہ قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا. اور دوسری بات یہ کہ اس کو مزید پیشائش کرنے کے لیے آپ کے کو جواب دینے سے پہلے میں اس کو سوال کی شکل میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں تاکہ جواب دینے میں آسان ہو کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس کے بن جانے سے تمام مسلمان ایک واحد جسم کی طرح ہیں. وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت قائم ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ اب ہم آتے ہیں اس کے جواب کی طرف اور دیکھ لیتے ہیں کہ کیا جواب ہے. وہ بندھن، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی وہ عظیم کتاب قرآن مجید ہے. وہ عظیم کتاب قرآن مجید. مجھے پورا یقین ہے کہ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم میں سے زیادہ وحدت پیدا ہوتی چلی جائے گی. ایک خدا، زیادہ سے زیادہ وحدت پیدا ہوتی چلی جائے گی. ایک خدا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کتاب اور ایک امت. ایک کتاب ایک امت، یعنی ایک اللہ، ایک کتاب، ایک رسول اور ایک امت. سبحان اللہ. آپ بھی اس سلسلے میں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں یہ پہلے بھی یہ گفتگو ہو چکی ہے اور ہم اس پہ قائم تھے تو ہم نے اس خطے میں آزادی حاصل کی اور ایک ملک جو ہے وہ ہم نے آزاد کرا لیا. اور آج ہم الحمدللہ ہم پاکستان میں، ہمیں اس بات کا فخر ہے اور ہم آزاد ہیں، ہمیں اس بات کا بھی فخر ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ تحفے کے طور پر ہمیں یہ آزادی بھی دی اور ایک خطہ بھی دیا. تو یہی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں جو ہے اس پہ قائم رہنا ہے. یہ دو قومی نظریہ ختم نہیں ہو گیا، ہمیں اس پہ قائم رہنا ہے. تو اب یہ قائم رہنے کی جو وجہ ہے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے ہمیں مذہب نے جوڑا ہوا ہے. اور پہلے بھی ہم اسی مذہب کی وجہ سے جڑے ہوئے تھے. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوا تھا؟ وہی مذہب، وہی کلچر، وہی معاشرت، وہی رہن سہن. آج بھی اگر ہم اسی سے جڑے رہیں گے تو قائم رہیں گے. اگر ہم یعنی اگر دین اسلام سے جڑے رہیں گے تو ہم قائم و دائم رہیں گے. مسلمان کی بقا اس میں ہے کہ وہ دین اسلام اور قرآن اور رسول سے جڑا رہے، چونکہ یہ نیچر ہے. اس کے یہ نیچر ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن خود کہتا ہے کہ انسان کی فطرت میں عبادت ہے. انسان کی فطرت میں عبادت ہے. آپ اس کو اگر آزاد چھوڑ دیں گے وہ کسی بھی چیز کی عبادت کرنے لگے گا. آپ اس کو رائے راست پہ لائیں گے وہ طریقے کی عبادت کرے گا جس کی عبادت. آپ مجھے بتائیں دنیا میں کون سی ایسا مذہب، مسلک، ایسا علاقہ ہے جو کسی کو عبادت نہ کرتا ہو یا کسی کو پوچھتا نہ ہو؟ جن تک دین، دیکھیں جن تک دین نہیں پہنچا تو کوئی بدھوں کو پوچھ رہا ہے، کوئی انہی بت پرست، انہی آتش پرست، انہی جو ہے شمس اور چاند اور ستارے پوجنے والے، انہی میں سے تو لوگ مسلمان ہوئے. کیوں؟ کہ ان تک دین نہیں پہنچا تھا. ان کی وہ فطرت جو تھی عبادت کی، وہ عبادت کی فطرت پہ قائم. جب ان کو سجا دیتے تمہاری فطرت میں اصل میں تم عبادت تو کرتے ہو، تمہیں عبادت کرنی کس کی ہے؟ تو پھر دیکھیں اگر عبادت کی باری آتی ہے تو سعد بن وقاص کی بات آتی ہے. اور سعد بن وقاص جو کہ ان کی طرز زندگی ہم اور آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. کہتے ہیں کہ جس گھوڑے پہ وہ بیٹھ گئے شام کو اس گھوڑے پہ نہیں بیٹھتے تھے. جو پرفیوم انہوں نے لگا لیا وہ پرفیوم وہ دوبارہ نہیں لگاتے تھے. جو کپڑا انہوں نے صبح زیب تن کیا شام کو زیب تن نہیں کرتے. اس کے بعد وہ اسلام کو اور دین کو اور اللہ کے اس پیغام کو سمجھ جاتے ہیں. جب سمجھ جاتے ہیں تو تمام تر مخالفت اور تمام اس کے بعد جب لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم نے اس زندگی کو اپنانا ہے تو تمہیں اپنی سابقہ زندگی کو چھوڑنا پڑے گا. انہوں نے اپنی سابقہ زندگی کو فوقیت نہیں دی. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلنے لگے تو ان کی ماں نے آواز دی کہ تمہارے جسم پہ جو کپڑا ہے یہ بھی تو میرا دیا ہوا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت، صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے وہ کپڑے بھی ان کو لوٹا دیے اور پتوں سے اپنے جسم کو چھپا کر نکلے. یہی سعد بن وقاص ہیں
جب وہ زندگی کی اس گھڑیوں اور جب وہ عبادت کی صحیح ڈگر پہ آ جاتے ہیں تو پھر صورتحال یہ ہے کہ لوگ ان کو لے کر ان کی میت کو لے کر کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ سعد بن وقاص ہے جو ایک جوڑا صبح پہن لیتا تھا تو شام کو دوسرا نہیں پہنتا تھا، اس کو دوبارہ نہیں پہنتا تھا. آج سعد بن وقاص کا حال یہ ہے کہ ہم اس کے سر کو چھپاتے ہیں تو اس کا پیر خالی ہو جاتا ہے اور اس کے پیر کو چھپاتے ہیں تو سر خالی. یہ ہماری بنیاد ہے، یہ بیس ہے ہمارا، تو ہمیں اس پہ ہر صورت میں قائم رہنا ہے. اس حقیقت سے ہم سب واقف ہیں کہ قرآن مسلمانوں کا ضابطہ اخلاق ہے جو مذہب، معاشرت، تجارت، عدالت، فوج، سول اور فوجداری کے تمام قوانین کو ہم اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. ہر قسم قوانین کو اپنے اندر لیے، دنیا کے جتنے بھی طریقہ کار ہیں یہ اس کے مذہب میں. ہماری 14 اور 18 آیتوں پر مشتمل وہ سورہ حجرات ہے جو پورا ایک معاشرہ دے رہی ہے ہمیں. آپ دیکھیں سورہ حجرات کا آپ اسٹڈی کریں، وہ پورا معاشرہ دے رہا ہے. یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو قرآن ہے اس میں مسلمانوں کے لیے ضابطۂ اخلاق ہے جو مذہب، معاشرت، تجارت، عدالت، فوج، سول اور فوجداری کے تمام قوانین کو اپنے اندر لیے ہوئے، مذہبی رسوم و رواج کو بھی وہ اپنے اندر لیے ہوئے، زندگی اور موت کے معاملات کو اپنے اندر لیے، روح کی نجات کا سوال ہو یا بدن کی صفائی کا سوال، یا اجتماعی واجبات کا مسئلہ ہو یا انفرادی حقوق کا، ان تمام معاملات کے اصل ضابطے جو ہے اسی قرآن کے قوانین میں موجود ہیں. لہذا ہمیں اپنی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہم دو قومی نظریے پہ تا حیات قائم رہیں کہ ساری دنیا ایک طرف ہے، مسلم معاشرہ ایک طرف ہے، اس کا اپنا ایک نظریہ اور ایک طریقہ کار ہے. پاکستان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غیر ملکی حکومت سے آزادی چاہتے ہیں، اس سے اصل میں مسلم آئیڈیالوجی مراد ہے جس کا تحفظ نہایت ضروری ہے. ہم نے اپنی آزادی ہی مطلوب نہیں ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم صرف آزاد ہی رہیں، بلکہ اس سے بھی قابل بننا چاہتے ہیں، اس کی حفاظت کر سکے اور اسلامی تصورات اور اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکے. اگر ہم نے ان طریقہ کار کو نہیں اپنایا اور اپنے اندر یہ جہد پیدا نہیں کی تو وہ کہ ہم نے سمجھ لیا کہ بس ایک مسلم معاشرے کی ایک آزاد ملک کی ڈیمانڈ کی تھی وہ ہم نے حاصل کر لیا، اللہ خیر چلا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ دنیا پہ ثابت کریں کہ ہمارا مقصد اور مطلب کیا تھا اور اس کو کیوں ہم نے بیس بنایا تھا مذہب اور دین کو دو قومی نظریے کا، تو اس کے لیے ہمیں ثابت کرنا پڑے گا. ابھی آزادی حاصل ہوئی نہیں ہے. آزاد جب ہم اس وقت ہوں گے جب پوری دنیا ایک مرتبہ پھر اس بات کو تسلیم کرے گی کہ ہاں مذہب اسلام، آج بھی تسلیم کرتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں 100 آدمیوں کی لسٹ لگاتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں تھے، وہ نان مسلم تھے، تو ان کی نگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹھہرتی ہے اور ٹاپ آف دا لسٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اوپر کے اگر لسٹ سے دیکھتے ہوئے آئیں تو آپ کے مسلم حکمرانوں کی نام ہے جو وہاں پہ موجود ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسی معاشرے کو ہمیں دوبارہ زندہ کرنا اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دین تمام ادیان پر غالب آنے والا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ غالب ہو کر رہے گا اور یہ روح انشاءاللہ پاکستان سے رواں دواں ہوگی اور پوری دنیا پہ جائے گی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دین تمام ادیان پر غالب آئے گا اور اس لشکر اور اس تحریک کے سپاہی اور مجاہد ہم ہی اور آپ ہوں گے. انشاءاللہ یہ پاکستان ہی بیس بنے گا. اس وقت لوگ اس بات کو مانیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا جو نعرہ لگایا تھا اس میں حقیقت کیا ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے. بس ہمیں وہ طاقت، وہ توانائی اور وہی جذبہ چاہیے جو قیام پاکستان کے وقت ہمیں درکار تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی. ساتھیوں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کی بڑی مختصراً واحد بھائی نے تشریح کی. یقیناً پوری لائف ہم لا الہ کی تشریح کرتے رہیں گے. دراصل لا الہ الا اللہ پوری زندگی ہے. ہم پڑوسی کا خیال رکھیں، یہ بھی لا الہ الا اللہ ہے. ہم ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، یہ بھی لا الہ الا اللہ ہے. ہم ایک ہیں مگر ایک کے اندر ایک کوچے میں پوری کائنات کو بند کیا اسلام نے. ہر شخص ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ پاک آزادی کے ساتھ رہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اسلام کو پکڑ لیں، مکمل طور پہ اسلام پہ چلیں. ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، ہماری آزادی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اسی بات کے ساتھ انہی کلمات کے ساتھ آپ سے ہم اجازت لیتے ہیں. اپنا اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے گا.
اور اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئی نئی معلوماتی پروگرامز ملتی رہے. آپ اس کو شیئر بھی کریں, اگر چاہیں لائک کریں, بٹ سبسکرائب آپ ضرور کریں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس زندگی کا حاصل کیا؟ لا لا الہ الا اللہ. جی ہاں, تو ہم ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ دو قومی نظریہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے. ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اسلام, ہم بات کر رہے تھے مذہب مسلمانوں کی کہ بڑے صغیر میں دو 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 کی بات ہو رہی ہوتی ہے. یہ جو بات, اس کو ہم عرب بڑے واضح الفاظ میں سمجھ لیں, واضح انداز میں سمجھ لیں, بالکل کلیئر ہو جائے ہماری بات کہ جہاں دو قومی نظریہ, جیسے واحد بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک طرف مسلمان یعنی اسلام, مسلمان کا مطلب عبداللہ اور عبد الرحمن نہیں, مسلمان کا مطلب اسلام, لائف آف محمد ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. ہمارے جو طریقہ ہے عمل کرنے کا, جو اسکول آف تھاٹ ہے, وہ صحابہ کا فہم ہونا چاہیے. تب جا کر کے ہم کوئی مدینے کا اسٹیٹ بنا سکتے ہیں, تب جا کر کے ہم یہ دو قومی نظریہ کو ریئلی پریکٹیکل کی صورت میں, اپنی ذات کی صورت میں ہم لے کر آ سکتے ہیں. یہ جو بات ہوتی ہے اسلام 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 کی, اسلام میں آپ کی میں بات تھوڑا اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا کہ اسلام کو بیس کیوں بنایا گیا. اسلام کو اگر بیس بنایا جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف سفر ہے, اس وقت کا خلیفہ موجود ہے اور اس کا غلام موجود ہے. سوال ہی ایک ہے, اور بات یہ ہوتی ہے کہ جی ہم نے وہاں جانا ہے اور طریقہ کار یہ طے پاتا ہے کہ تھوڑی دور میں سفر کروں گا, پھر تھوڑی دیر بعد میرا غلام سفر کرے گا. یعنی خلیفہ وقت اپنے غلام سے کہہ رہا ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلیفہ وقت اپنے غلام سے کہہ رہا ہے کہ سوال ہی ایک ہے, تھوڑا دور میں سفر کروں گا, تھوڑی دور تم سفر کرو گے, پھر میں سفر کروں گا, پھر تم سفر کرو گے, اور پھر وقت آتا ہے کہ جب وہ بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں تو باری ہے غلام کے سفر کی. اور اس وقت کا خلیفہ کہہ رہا ہے اور اس وقت کا غلام جو ہے وہ منتیں کر رہا ہے کہ صاحب آپ خلیفہ ہیں, آپ مسلمانوں کے رہنما ہیں, آپ میری باری آپ لے لیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں, باری تمہاری ہے. اور جب وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں, اور یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ جو سوار ہے وہ خلیفہ ہے اور جو نیچے ہے وہ غلام ہے, جبکہ وہاں پہ بالکل الٹا ہوتا ہے. یہ ہے. دیکھیے سامعین, ابھی کیا بات کر رہے ہیں, دیکھیے یہ جس کی 3 کانٹیننٹ پہ حکومت تھی, یعنی آج پورے دنیا کی کوئی ریاست نہیں بتا سکتا کہ 3 کانٹیننٹ پہ کسی ایک ملک کی حکومت ہو. مگر دیکھیں اسلامی طرز جو حکومت ہے, اسلامی طرز زندگی یہ ہے, وہ یہ ہے نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود نے اپنا خیال رکھیے گا, پاکستان کا خیال رکھیے گا, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے گا, اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا, اور خصوصاً جو غریب ہیں رشتہ دار, اللہ کے لیے ان کا خیال رکھیے گا, اور ایک پاکستانی بن کر کے رہنے کی کوشش کیجیے گا, مسلمان بن کر کے جینے کی کوشش کیجیے گا. آپ کو کوشش دیکھیے گا, کبھی کسی کو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.